علامہ صاحب کتنے کمال لوگ تھے. یہ سوال دلچسپ سوال ہے کہ آج بھی تو وہی لوگ انہی کی اولادیں ہیں، مگر قائد اعظم کیا مسئلہ، کیا فلاں کا کیا مکتب، کوئی تعلق نہیں. ہمیں پاکستان بنانا ہے، اس کے پیچھے بنانا ہے. دیکھیں جہاں ہم نے بات چھوڑی تھی وہیں پہ لے کے چلیں گے. کہ دیکھیے میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، اب بھی وہاں 18-20 کروڑ رہ رہے ہیں نا، مسلمان رہ رہے ہیں. یہاں پہ 22 کروڑ ہیں. لیکن فرق ہے نا، وہاں خوشحال ہوں گے، انفرادی طور پہ خوشحال ہوں گے، خاندان خوشحال ہوں گے، ٹھیک ہے. لیکن آپ انصاف سے بتائیے، دنیا کے نقشے پہ بدترین حالات کے باوجود ہمارے جو اختیار آگے بڑھنے کا ہمیں یہاں ہے، وہاں تو نہیں ہے نا. اللہ اکبر، الحمدللہ. آپ اس نظر سے دیکھیں کہ پاکستان کا یہ جو ٹکڑا ہے ہمارے پاس، اس پاکستان میں ہمارے انجینئرز، ہمارے ڈاکٹرز، ہمارے ادبی، آج بھی وہاں کوٹا سسٹم ہے نا. مطلب کوئی ٹیم ہوگی کرکٹ کی تو وہاں ایک کھلاڑی اگر آ گیا تو آ گیا مسلمان. میں جانتا ہوں کہ وہاں گورنمنٹ میں غیر اعلانیہ طور پہ مگر 2% ہے مسلمانوں کا کوٹا. کتنا ہے غیر اعلانیہ؟ 2% سے زیادہ ہے ہی نہیں نا. اچھا. اور کتنے تو صاف ہیں ادارے. میں جو پہلے بات عرض کر رہا تھا نا کہ بات ہے مسلمانوں کے لیے زمین لینے کی. اب جب مسلمان یہاں آئے تو آپ دیکھیے کون سا ٹیلنٹ ہے جو ہمارا سامنے نہیں آیا. کھیلوں سے لے کر سائنس کے میدان تک چلے جائے نا. اب ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہو، یہ الگ بات ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ کیا کیا، ڈاکٹر سمر مبارک مند جو بھی ہوں، تو یہ پہنچے نا. ہمیں سب سے بڑی بات اللہ کا شکر اس بات پیدا کرنا چاہیے کہ ہمیں یہ موقع یہاں فراہم، وہاں نہیں ہوئے، نہ ہو، آج بھی نہیں ہے. وہاں تو بہت جد و جہد کے بعد مسلمان آگے بڑھتا ہے، وہ بھی پرائیویٹ سیکٹر میں آگے بڑھتا ہے. وہ جو ان کا سرکاری سطح پہ جو ہوتے ہیں نا، وہ نمائشی چیز ہے. وہاں پہ نمائشی چیز کوئی صدر رکھ دیا کوئی، یہ نمائشی ہے. نہیں، پاکستان نے آپ کو موقع دیا یار. سبحان اللہ. یعنی جو میں بات پہلے کر رہا تھا کہ وہ تو ہے ٹھیک ہے اسلام کے لیے بنے، نہیں مسلمانوں کے لیے اس کو استحصال سے نجات دلانا تھا، ہندوؤں کے اور انگریزوں کے استحصال سے نجات دلا کے ایک ایسا قطع زمین جہاں پہ ہو. اب وہ الگ بات ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے، بعد میں کیا کریں. جہاں تک نعمت کی بات ہے نا، تو سب یہ بات وہاں پہ آ جائے گی کہ اللہ نے تو ہمیں دے دی. جیسے اور کئی مقامات پر ہے، اس کی تطبیق یہاں میں نہیں کر رہا، وہ تفسیر الگ ہے، یہ تفسیر الگ ہے. اما شاکر و اما کفورا. اللہ تو نعمت دیتا ہے نا، اللہ نعمت دیتا ہے. آپ کے ہاتھ میں کہ آپ شکر گزار بنو. اگر آپ شکر گزار نہیں بنیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ سے وہ نعمت چھن جائے گی. بطور کلی بات کر رہا ہوں، ملک کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ چھن جائے گی. اگر آپ شکر گزار بنیں گے تو پروردگار اس میں برکتیں دے گا، نعمتیں دے گا. سبحان اللہ. ہمیں ہمارے بزرگوں نے، پرکھوں نے سب بنا کے دیا. میں وہی تو عرض کر رہا ہوں کہ ہوا کیا کہ جس کی طرف ہم سب اشارہ کر رہے ہیں کہ ہوا کیا کہ انگریز جاتے جاتے کچھ چیزیں ایسی ورثے میں چھوڑ گیا جن سے ہم پیچھا نہیں چھڑا پا رہے. اچھا. دیکھیے قربانیوں کی داستان، پاکستان بننے سے پہلے جب انگریز آتا ہے، لڑائیاں نہیں ہیں. آپ یہ دیکھ لیں کہ ہمارے سرحد کے علاقے نے کب سر جھکایا انگریزوں کے سامنے؟ کبھی جھکایا؟ کبھی نہیں. اس پٹی نے جھکایا سر؟ آج تک نہیں جھکایا نا. لڑتے رہے نا. اس زمانے میں بھی انگریزوں خیانتیں ضرور ہوئیں، خیانتیں، غداریاں ہوئیں. بڑے بڑے جو مجاہدین تھے وہ شہید کیے گئے، قتل کیے گئے. جہاں بھی خون میں وہ غیرت باقی تھی نا، وہ انگریزوں سے لڑتے رہے. میں نے کہا نا، وہ میسور ہو، وہ بنگال ہو، وہ یوپی ہو، بیگم حضرت محل یعنی سلطنت اودھ ہو، جھانسی کی رانی، ہر جگہ مسلمان لڑا ہے، سنی کے نہیں لڑا. اور یہاں سے لے کے وہاں تک، حتیٰ کہ سندھ میں آپ جائیں گے تو وہ جو ان کے پرانے جنرل بلاول اور دوسرے جو تھے، ایک اور تھے میں نام بھولا، ان کے نام کے ساتھ سب جگہ داستان. لیکن ہم اب کیا کر رہے ہیں؟ بات یہ آتی ہے میرے عزیز، کہتے ہیں نا بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. بات یہ کہ جو رات کو سوئے، صبح اٹھے انہیں پاکستان مل گیا. یہ تمہارے باپ کا پاکستان ہے. اس کو جس طرح چاہو لوٹو مارو، ایسی تیسی کرو عوام کی. 22 کروڑ عوام کی. نہیں، وہ کہتے ہیں باپ کا تو ہے، بابا قوم کا. نہیں، شاید جہیز میں مل گیا ان کو گھر میں. نہیں، بات یہ تم کیا کر رہے ہو پاکستان کے ساتھ؟ تمہارا کیا کیریکٹر؟ تم انگریزوں کے غلام تھے، تم انگریزوں کے نوکر تھے، تم ان کے بوٹ پالش کرنے والے تھے. آج تم ہم پر ٹھیکیدار انہی کی مرضی سے آ کر بیٹھے ہوئے ہو. 75 سال کی تاریخ یہی ہے کہ ہمارے ایسی تیسی کر دی. جب بجائے اوپر جانے کے پاکستان، کہاں لیا ہے تم پاکستان کو؟ ہم ایسے جا رہے تھے، سروائیو کر آگے بڑھ رہا تھا پاکستان. کیا کیا تم نے اس پاکستان میں؟ اس میں قصوروار سب ہے نا. ذمہ داری سب کی ہے. ایک کی بات میں نہیں کر رہا ہوں کہ کوئی ایک پارٹی نہیں. 75 سال میں جو مل کر تم نے کیا، سبق نہیں ہوا مشرقی پاکستان کے ٹوٹ جانے سے؟ آدھا ملک ٹوٹ گیا، تمہیں سبق نہیں ہوا کہ کس طرح سے یہاں پہ رہنا ہے؟ جب لوگ خود لوگوں کو لڑوائیں گے معذرت کے ساتھ اپنی حکومت برقرار کر رکھنے کے لیے، تم خود لوگوں میں پھوٹ ڈالو گے، اس طرح کرو تو کیا نتیجہ ہوگا؟ تو ہم مضبوط کب ہوں گے؟ ہاں مضبوط. دیکھیے پھر آپ جہاں سے خرابی ہوتی ہے نا وہیں سے آئے گی. بار بار یہاں پہ ایک پروگرام چلا جاتے ہیں اور ایک وہ چل رہی ہے، مولوی ایک ہو جائیں، علماء ایک ہو جائیں، پاکستان ٹھیک ہو جائے گا. کیسے ٹھیک ہو جائے گا؟ 75 سال سے حکومت کون کر رہا ہے؟ علماء کے ہاتھ میں. ایک دن بتا دے علماء کے ہاتھ میں حکومت تم کرو، ساری خرابیاں تم کرو.
اپنے ایجنٹ بنا کے تم سامنے لے کر آؤ ہر طبقے میں سے اور الزام ڈال دو علماء پر. علماء نے ملی یکجہتی کونسل بنائی تھی, ریکارڈ درست کرنے کے لیے بتا رہا صحیح. ہوں. ملی یکجہتی کونسل اس وقت بنی تھی جب ٹارگٹ کلنگ عروج پہ تھی قبلہ, اور اس وقت جب ملی یکجہتی, اس کے والد صاحب بھی تھے اس میں, صدیق راٹھور صاحب بھی, اور میں ناچیز سندھ کا جنرل سیکرٹری تھا. یقین مانے کنٹرول ہو گیا تھا, لیکن کیونکہ حکومت وقت کو گوارا نہیں تھا کہ علماء ایک اکٹھے ہو کر اور یہ ہمارے لیے خطرہ بنیں گے, اور اس خود حکومت نے اس ملی یکجہتی میں خرابیاں پیدا کی, اپنے ایجنٹ چھوڑے, لڑائیاں کروائیں, اس میں لیجسلیٹو کونسل کو ختم کیا گیا. جب بھی پاکستان میں کوئی مذہبی ایشو آیا ہے, میں چیلنج کر رہا ہوں کہ بتائیں کب سب ایک نہیں ہوئے علماء. ساری مذہبی جماعتیں ایک جگہ کھڑی ہوئی, سب ایک جگہ بیٹھے ہیں. سن 51 سے لے کر آج تک پاکستان نہیں بنتا اگر یہ سارے ابن حسن جعفری صاحب ہوں, یا شبیر احمد عثمانی صاحب ہوں, یا حامد بدایونی صاحب ہوں, یہ سب اکٹھے تھے نا. جب بھی علماء اکٹھے ہوئے, پاکستان بنا بھی ہے, پاکستان بچا بھی ہے, اور بچے گا بھی اسی طرح, اور کامیاب بھی اسی طرح. آج بھی ہے.